بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ ہوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے ہی والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی، مرحبا یا مرشدی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔
आवाज़ आई, कौन? जिब्राइल अमीन ने कहा, जिब्राइल। फिर कहा गया, आपके साथ कौन है? इन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? जिब्राइल ने कहा, हाँ। आवाज़ आई, खुशामदीद, कितना अच्छा आने वाला आया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इन्हें बताया कि ये आपके जलीलुल कद्र फर्जंद हैं, खातमुल मुरसलीन हैं। यही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज़ किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमान अर्श हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरफ बव्वाब ने दूसरे आसमान का भी दरवाज़ा खोला। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलाकूती मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज तय करते हुए छठे आसमान पर पहुँचे और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्माने मुक़द्दस अश्कबार हो गईं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़मत और रिफ़त को देखकर रश्क के आंसू छलक पड़े। आपकी ज़बान अक़दस से बेअख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्ग बरतर के ये वो बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसे बुजुर्गी अता हुई ये वही रसूल बरहक हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मेहमान ज़ी हश्र हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जब हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने अर्श मौला, जन्नत और लामकान की बुलंदियों पर अरूज के अलावा अपने दीदार पुरनूर से भी नवाजा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही खासा है। और ये कि हजूर सरवर कायनात ने मेराज की शब बेदारी के आलम में अपने सर की आँखों से अपने रब्बे ताला का दीदार फरमाया। सुबहान अल्लाह।